وہ جو قافلہ حق کا امیر تھا، وہ قاضی، وہ عادل، وہ جو رہنما عظیم تھا، راستہ جس کا جہاد تھا، منزل جس کی انقلاب تھا، وہ جس کا کردار عظیم تھا، وہ نعرہ تکبیر تھا، کفار کو للکار تھا، اسلام کی پہچان تھا، اسلام کی پہچان تھا۔ وہ قاضی حسین احمد تھا، وہ جو قاضی حسین احمد تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، راہ اسپیشل کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سعد اسلم حاضر خدمت ہے۔ 6 جنوری کا دن پاکستان کی ایک بہت بڑی سیاسی اور سماجی شخصیت قاضی حسین احمد علیہ الرحمہ کا یوم وفات ہے۔ پاکستان بھر میں ان کے یاد میں، بیاد میں بہت ساری کانفرنسز رکھی جاتی ہیں۔ ہم بھی آج یہ جو پروگرام کرنے جا رہے ہیں یہ بیاد قاضی حسین احمد علیہ الرحمہ رہی ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ان کی نجی زندگی کے حوالے سے خصوصی گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پر ایک مہمان بھی ہوں گے، جن کا تعارف جو ہے وہ میں آپ سے تھوڑی دیر بعد کرواتا ہوں۔ قاضی حسین احمد ایک بہت ہی معتبر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، علماء کا گھرانہ کہلایا جاتا تھا۔ آپ کے والد مولانا قاضی محمد عبدالرب ممتاز عالم دین تھے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم سے ہی حاصل کی، اس کے بعد اسلامیہ کالج سے گریجویٹ کیا اور پھر پشاور یونیورسٹی جو ہے وہاں سے آپ نے جغرافیہ میں MSc کیا۔ آپ اپنے 10 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے عمر میں، اور آپ کے 2 بڑے بھائی جو ہے وہ زمانہ طالب علمی میں اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستہ تھے۔ ان کے ساتھ ہی آپ نے بھی اپنے دور طالب علمی میں اسلامی جمعیت طلبہ میں شمولیت اختیار کی۔ اس کے بعد سن 1970 میں آپ نے پشاور یونیورسٹی سے جب جغرافیہ میں MSc آپ نے مکمل کر لیا تو اس کے بعد آپ کو جہانگیر کالج میں لیکچرار کی آفر ہوئی۔ آپ نے وہاں پر 3 سال بحیثیت استاد کام کیا، لیکن آپ کی شخصیت کے اندر جو انقلاب تھا، جو انقلابی آپ کی شخصیت تھی، جو فکر تھی آپ کی، اس نے آپ کو بے چین کیا، اور اس کے بعد آپ نے کاروبار پشاور کے اندر شروع کیا۔ سن 1970 میں باقاعدہ جماعت اسلامی میں شمولیت اختیار کی، رکن بنے، اور یہیں سے ان کے سیاسی سفر کا آغاز ہوا۔ سن 1978 میں آپ جماعت اسلامی پاکستان کے جنرل سیکریٹری منتخب ہوئے، اور اس کے بعد سن 1987 میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور میاں طفیل محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جماعت اسلامی پاکستان کے تیسرے امیر بنے۔ اس کے بعد آپ 3 دفعہ اور امیر منتخب ہوئے، یعنی کہ اپنی زندگی میں 4 مرتبہ جماعت اسلامی پاکستان کے امیر منتخب ہوئے، اور جب سے جماعت اسلامی بنی تھی آپ پہلی ایسی شخصیت تھے جو 4 مرتبہ جماعت اسلامی پاکستان کے امیر منتخب ہوئے۔ آپ سن 1985 میں 6 سال کے لیے سینٹ آف پاکستان کے رکن بھی منتخب ہوئے۔ سن 1992 میں دوبارہ سینٹ آف پاکستان کے رکن منتخب ہوئے، لیکن حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے احتجاجاً مستعفی ہو گئے اپنی رکنیت سے۔ 2002 کے عام انتخابات میں آپ 2 نشستوں سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کے بعد پاکستان کے تمام تر مذہبی اور دینی جماعتوں کا جو اتحاد تھا، جو کہ اب موجود نہیں ہے بدقسمتی کے ساتھ، متحدہ مجلس عمل قاضی حسین احمد علیہ الرحمہ اس کے صدر منتخب ہوئے، اور سربراہی کے فرائض بہترین انداز میں انجام دیے۔ قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کی بقا اور نظریہ اسلام کی بقا، اس کے ڈیفنس کے اندر بہت ساری تحریکیں چلائیں۔ افغانستان کے اندر شدید جارحیت جاری تھی، امریکہ کے روز بروز حملے بڑھتے جا رہے تھے، اس کے حوالے سے بھی آپ نے بڑی تحریکیں چلائیں پاکستان کے اندر۔ اور اس کے علاوہ یورپ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی گئیں، اس کے حوالے سے پاکستان بھر میں بڑے مظاہرے کیے گئے، بڑی تحریکیں چلائی گئیں، اور قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ کو
قید و بند کی صعوبتیں بھی اسی دوران برداشت کرنی پڑی۔ 2007 میں آپ اپنی رکنیت سے بھی مستعفی ہو گئے تھے، اور اپنی زندگی کا جو سیاسی سفر ہے وہ بھی آج کے پاکستان کے اندر ہم جو دیکھتے ہیں کہ جو سیاسی منظرنامہ ہے یا جو ہمارے ہاں جو سیاست چلتی ہے، قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کی اگر بات کی جائے تو آپ ایسے سیاستدان نہیں تھے جیسے کہ پاکستان کے اندر عموماً سیاستدان ہوا کرتے ہیں۔ آپ نے بہت بااصول قسم کی سیاست کی اور ساری زندگی نظریہ پاکستان اور اسلام کا نظریہ اس کی بقا کی جنگ لڑتے رہے۔ 2013 میں آپ دل کے عارضے کے باعث اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ تو ناظرین، میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ کی نجی زندگی کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے خصوصی طور پر ایک مہمان کو دعوت دی ہے اپنے پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں دختر قاضی حسین احمد علیہ رامہ، ڈاکٹر سمیہ راحیل قاضی صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ۔ وعلیکم السلام۔ سعد بیٹا خیریت سے ہو؟ جی الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو راہ ٹی وی کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یاد رکھا آغا جان کو، ان کی 10ویں برسی ہے، تو آپ سب لوگوں سے ان کے لیے دعاؤں کی درخواست کے ساتھ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے وہ غریق رحمت کرے اور ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ آمین آمین۔ دراصل ڈاکٹر صاحبہ ہم نے ان کی سیاسی زندگی تو دیکھی ہے، ان کی سماجی خدمات کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ان کی جو پرسنل لائف ہے، گھریلو جو زندگی ہے، اس کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم نے آپ کو زحمت دی ہے۔ تھوڑا سا ان کی پرسنل لائف کے بارے میں ہمیں بتائیے گا۔ جی میں ان کی ایک بڑی بیٹی، میں ان کی سب سے پہلی اولاد ہونے کے ناطے بس وہ جیسے ابو ہوتے ہیں وہ گھر میں، باہر تو وہ قاضی حسین احمد تھے لیکن گھر میں وہ بالکل ایک عام سے جو روٹین کے سب کے والدین ہوتے ہیں، لیکن انتہائی محبت اور شفقت، اور چونکہ ہمارے ایک سلجوق ترک وہ جو ایک خون آ رہا ہے ہمارے خاندان میں، تو وہ عورت کو بہت زیادہ عزت اور محبت اور حفاظت یہ ان کے خون میں شامل تھا۔ ان کی زندگی میں جو بھی عورت آئی، چاہے وہ ان کی والدہ تھیں، ہماری دادی جان محترم کے سب سے بیٹے تھے تو بہت زیادہ لاڈلے تھے اور وہ اپنی ماں کے ساتھ بے حد اٹیچ تھے۔ اسی طرح انہوں نے ایک بھرپور خوشگوار زندگی نصف صدی میری امی کے ساتھ گزاری، اور میرے آغا جان اپنے محبت کے اظہار میں بہت زیادہ ایک کھلے ڈلے سے اور شفیق سے شوہر تھے، اور جو بہت ہی زیادہ مہربان اپنی بیوی کے لیے بھی، پھر اپنی بیٹیوں کے لیے بھی۔ اور میرا خیال ہے وہ پٹھانوں میں اور پھر علماء کے خاندان میں وہ شاید ایک منفرد ان کا مزاج تھا کہ وہ اپنی زندگی میں آنے والی ہر عورت کے لیے ایک بڑی مہربان وجود ثابت ہوئے۔ تو بہت زیادہ انہوں نے ہماری تربیت کی، جیسے ہر ایک باپ کا ایک پیشن ہوتا ہے کہ اس کی اولاد زندگی کی دوڑ میں آگے بڑھے، تو میرے والدین نے گھر میں ٹی وی نہیں رکھا تھا۔ انہوں نے کہا ہم نے اپنے بچوں کو اپنا بچہ بنانا ہے، ان کو ٹی وی کا بچہ نہیں بنانا۔ تو لوگ انہیں کہتے تھے کہ آپ کے بچے زندگی کی دوڑ میں بڑے پیچھے رہ جائیں گے، لیکن جب ہم 3 بہن بھائیوں نے یونیورسٹی ٹاپ کی، الحمدللہ دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں نے انہیں دونوں سے نوازا، چھوٹا بھائی ڈاکٹر بنا، تو پھر وہ امی کہتی تھی سب کو بڑے اس کے ساتھ کہ مجھے اب یقین ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اپنا ٹائم دیا، ہم نے ان کو دوسری جو جتنی بھی چیزیں تھیں ان سے بچا کے رکھا، تو وہ زیادہ انہوں نے ہمیں رسپانس دیا۔ دوسرا وہ یعنی ہماری تعلیم کے لیے بہت زیادہ انہوں نے جدوجہد کی، ہماری تربیت کے لیے بڑی جدوجہد کی، ہمارے بچوں کے ساتھ۔ میرے چونکہ ہسبینڈ کی ڈیتھ بہت جوانی میں ہو گئی تھی تو میں اپنے امی ابو کے پاس ہی تھی، اور میرے دونوں بچے بھی، اور وہ آج بھی کہتے ہیں کہ ہم اپنے جان کا صدقہ جاری ہیں، اور ان کی مغفرت کے لیے تو صرف ہم 2 لوگ ہی کافی ہیں کہ انہوں نے جتنا محبت کے ساتھ ان کی تربیت کی، ان کو پالا،
اور ان کو ایسے تمام لوگوں کے سے زیادہ توقیر اور اکرام سے نوازا. وہ جو قرآن کریم کی ایک آیت ہے بل لا تکرمون الیتیم، جی، کہ ہر اچھے معاشرے میں اور ہر اچھے خاندان میں یتیموں کو پالا جاتا ہے، مگر میرے جان کی ایک منفرد ایک خصوصیت تھی کہ انہوں نے مجھے بھی اور میرے بچوں کو بھی اپر ہینڈ دیا، ان کو اپنے خاندان میں ایک بہت ہی نمایاں مقام سے نوازا، اور جیسے ان کو کبھی انہوں نے احساس ہی نہیں ہونے دیا کہ ان کی زندگی میں باپ کی کمی ہے یا ان کو کوئی محرومی کا احساس انہوں نے رہنے دیا ہو. دوسرے وہ ایک بہت زیادہ ان کی خوشگوار سی طبیعت تھی. جیسے بہت سارے مصروف لوگ ہوتے ہیں اور یہ پولیٹیکل لیڈرز کے بارے میں یا علماء کے بارے میں کہ وہ گھروں میں شاید بہت زیادہ تند و ترش سا ان کا رویہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے جان جب گھر میں آتے تھے تو جیسے باہر آ جاتی تھی. یعنی بچپن سے ہی ہم ان کے دروازے پر بہت زیادہ زور و شور سے استقبال ہوتا تھا. یہ ہمارے گھر کی ایک روایت ہے کہ دادا جان سے لے کر تایا جان، ہمارے ماموں بس دروازے پہ ہی نا، بس وہ لوگ آتے تھے گھر کے اندر داخل ہوتے ہی بہت زیادہ ایک جیسے ایک عید کا سما ہو جاتا تھا کہ جان آ گئے ہیں گھر میں. ہم انہیں گھر میں جان بولتے تھے تو بس جی ایک بہت شور اور وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں آتے تھے گھر میں. ان کی روزانہ کی روٹین تھی کہ وہ گھر آتے ہوئے ہمارے لیے بہت زیادہ سامان لے کے آتے تھے، فروٹ اور ہر قسم کا پھل اور ہر قسم کے کھلونے، ہر قسم کی کتابیں. ہمارا سب سے جو لیجر ٹائم ہوتا تھا وہ بک سٹور پہ جانا ہوتا تھا. بچپن سے ہم بھی جایا کرتے تھے جان، سب سے زیادہ پیسے وہ کتابوں کے اوپر خرچ کرتے تھے. اور ہماری ایک بڑی ایک خوبصورت تفریح ہوتی تھی کہ جی جان کے ساتھ پھر میرے بچے، پھر میرے بھائیوں کے، بہن کے بچے، وہ سب کو یعنی ان کا لیجر ٹائم جو ہوتا تھا وہ بک سٹور پہ گزرتا تھا. پشاور میں، پھر ادھر لاہور میں فیروز سنس پر جانا، ان کے ایک معمول کے ایک وہ ہوتی تھی کہ ہمیں وہ کھانا کھلانے لے کے جاتے تھے، وہ ان کو بہت شوق تھا. اور پھر وہ جو 3 مہینے ہماری گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی تھی وہ انہوں نے ساری عمر ہمیں شمالی علاقہ جات پہ وہ لے کے جاتے تھے. ہائیکنگ کراتے تھے پہاڑوں میں، یہ ایک ایک چپا انہوں نے ہمیں یعنی دکھایا ہے. وہاں پر جماعت کا کام بھی وہ کرتے تھے اور ہماری تربیت بھی کرتے تھے. ہمیں سارا قرآن انہوں نے ان پہاڑوں میں، سارا اقبال، رومی اور حدیث کی بہت ساری کتابیں وہ ہمیں انہوں نے ان پہاڑوں میں اور بس ہائیکنگ کے دوران اور جھیل سیف الملوک کے اوپر اور بس ان ساری جگہوں پر وہ ہم نے یہ اپنی پوری زندگی ہم نے یہ 3 مہینے ہمارے سیر و تفریح میں اور ان کی تربیت میں گزرتے تھے. تو ایک بہت ہی خوبصورت اور ایک خوشگوار زندگی انہوں نے گزاری اور جس میں انہوں نے ہماری تعلیم اور ہماری تربیت کے اوپر بہت زیادہ زور دیا. اچھا، بہت زیادہ مصروف رہتے تھے، سارا دن وہ دوروں پر رہتے تھے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے آن لائن ہمارے ساتھ رابطہ رکھا. وہ روزانہ تقریباً میرے شوہر کے انتقال کے بعد تو وہ روزانہ یعنی مجھ سے کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ وہ میری خبر نہ رکھتے ہوں یا خیریت نہ رکھتے ہوں. بہت بڑی بات. اور میں ایک یہ بھی بتاتی چلوں کہ جان یعنی میری بیٹی کے پرنسپل وہ میڈیکل کالج میں پڑھتی تھی تو ان کے وہ جو پرنسپل تھے کہنے لگے بیٹا میں تو ویسے بھی ان کی بڑی عزت کرتا تھا، لیکن جس طرح وہ اپنی یتیم بچی کا خیال رکھتے ہیں، پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں حاضر ہوتے ہیں اور وہ اس کا پتہ رکھتے ہیں، تو کہتے ہیں میری نظروں میں ان کی قدر بہت زیادہ ہو گئی. اور وہ ہمیشہ مجھے یہ بتاتے تھے کہ وہ کتنے زیادہ فکر مند رہتے ہیں ان بچوں کی پڑھائی کے اور ان کی تربیت کے حوالے سے. تو انہوں نے یہ بڑی ہمارے ساتھ یعنی بھرپور زندگی گزاری کہ تھوڑا ٹائم ہوتا تھا لیکن بھرپور ٹائم ہوتا تھا. اور جب وہ گھر پہ نہیں بھی ہوتے تھے تو وہ ہمیں یعنی ہمیں بس اپنے ساتھ وابستہ انہوں نے کیا تھا
ایک اور ضرور یہ بات بتاتی چلوں کہ وہ میرے شوہر کے انتقال کے 14 سال بعد فوت ہوئے نا. ان 14 سالوں میں مجھے ایک دن بھی نہیں پتا چلا کہ میرے بل کدھر سے ادا ہوتے ہیں. وہ جان کے جو سیکٹری تھے ان کو بس کہا تھا کہ اس کو نا گھر میں اس کے یوٹیلیٹی بلز راحیل کو نہیں پتا ہونے چاہیے. بس اس کا جو بھی بچوں کی فیسیں تھیں یا ہمارے گھر کے خرچے تھے یا بلز تھے تو وہ سب کچھ جان باہر سے ہی ادا کر دیتے تھے. ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا تھا کہ ہمارا یعنی کتنا بل ہے اور کدھر سے آتا ہے اور کدھر جاتا ہے. اور دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ میرا بیٹا جو تھا وہ اس وقت 14-15 سال کا تھا جب اس کے ابو فوت ہوئے تو وہ 12 سال کا تھا. اس وقت چھوٹا تھا. 2-3 سال کے بعد یہ جان نے اپنے بھی پیسے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنے شروع کر دیے تاکہ نا وہ ہم سب کو پیسے دے اور اس کو یہ نہ احساس ہو کہ آغا جان ہمیں پیسے دیتے ہیں. بہت زبردست بات. تو وہ ہمارا پشاور سے آتی تھی رقم اور وہ محمد کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتی تھی اور محمد صاحب جو تھے وہ پھر ہم سب کو لفافے بنا کے تو وہ مجھے بھی امی کو بھی آغا جان کو بھی سب کو وہ پھر پیسے دیا کرتا تھا مہینے کے خرچے کے. تو ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ ہماری زندگی میں کوئی کمی ہے. میری بیٹی پھر ان کی وفات کے بعد کہنے لگی کہ امی ہمیں تو آج پتہ چلا آغا جان کے بعد کہ ہمارے تو ابو بھی نہیں ہیں. ان کے ہوتے ہوئے انہوں نے اتنا یعنی بھرپور ہمارے ساتھ وقت گزارا کہ ہمیں کبھی احساس نہیں ہوا کہ ہماری زندگی میں کوئی کمی ہے. اور ایک اور بات ضرور بتاتی چلوں میں بات میری لمبی ہو گئی ہے لیکن میں یہ واقعات ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ وہ میری نا پولیٹیکل اس سے بہت خوش نہیں ہوتے تھے. یعنی ان کو نہیں اچھا لگتا. انہوں نے عائشہ باجی ہماری یعنی کئی ماہ تھی جب میری اسمبلی کی نومینیشن ہوئی تو وہ چونکہ میں اپنی جماعت کی پولیٹیکل اس کی ہیڈ تھی اور مجھے عائشہ باجی نے یہ ذمہ داری دی تھی. میں جو بھی ویمن اینڈ فیملی کمیشن اور ان سب چیزوں کے اندر بہت ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتی تھی تو انہوں نے میرا نام یعنی وہ نامینیٹ کیا. تو انہوں نے ان سے ریکویسٹ بھی اس وقت کی کہ اگر یہ نہ ہو تو وہ موروثیت کا وہ میرے اوپر بھی نہ لگ جائے. لیکن عائشہ باجی نے بہت زیادہ اس کو سختی کے ساتھ ریجیکٹ کیا کہ یہ اگر میرٹ نہیں ہے تو ڈی میرٹ بھی نہیں ہے اور یہ اگر کوالیفیکیشن نہیں ہے تو اس کو راحیل کو آپ نے اس وجہ سے نہیں وہ منع کرنا کہ جی وہ آپ کی بیٹی ہے اور آپ کے لیے پھر آسانی ہوگی. تو وہ بہت زیادہ خوش نہیں ہوتے تھے میرا میڈیا پہ بھی آنا اور اس کے اوپر بھی آنا. لیکن اپنی وفات کے یعنی تھوڑے دن پہلے انہوں نے مجھے بٹھا کے کہا کہ بیٹا تم بہت زیادہ انرجیٹک تھی اور تم بہت زیادہ کام کر رہی تھی تو میرا بس میں نے تمہیں اس لیے میں تمہیں اس وقت منع کرتا تھا کہ تمہارا امیج جو ہے وہ ایک ایکیڈیمک اور ایک سٹرونگ اس کا ہو کہ جی تم ایک بہت زیادہ ایکیڈیمکلی سٹرونگ تمہاری پرسنالٹی بن جائے. میں اس لیے تمہیں شروع میں ہر چیز سے روکتا بھی تھا اور وہ اس لیے بھی کہ تمہاری ایک پروٹیکشن ہو. میں ان کی بہت شکر گزار ہوں اس معاملے میں کہ پھر جب میرے پی ایچ ڈی کا مجھے ڈگری ملی تو وہ پھر میرے ساتھ گئے اور پنجاب یونیورسٹی میں اس وقت انہوں نے اس وقت کے وی سی کا جمعیت کے ساتھ کوئی جھگڑا چل رہا تھا تو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ قاضی صاحب نہ آئیں یونیورسٹی میں کانوکیشن کے موقع پر کوئی بدمزگی نہ ہو جائے. تو جان نے کہا مجھے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کے وقت کیسے محروم رکھ سکتے ہیں. میں ایک عام پیرنٹ کی حیثیت سے ضرور ہال میں جاؤں گا اور وہ بالکل ایک عام والد کی طرح میرے بچوں کو لے کے تو پیچھے بیٹھ گئے ہال میں. وہ پھر جب لوگوں نے انہیں دیکھا وی سی نے خود بھی اسٹیج سے دیکھا پھر ان کو بہت عزت اور احترام سے بلایا اور پھر ایک نمایاں مقام پہ بٹھایا. تو انہوں نے ہماری زندگی میں بہت زیادہ ہماری پروٹیکشن کی اور جو ان کی زندگی کے یہ 3 لفظ تھے محبت عزت اور حفاظت تو اس سے ہمیں نوازا انہوں نے. بہت بہت زبردست قیمتی آپ نے وقت دیا ہمیں اتنی ساری ان کی زندگی کی نمایاں جو چیزیں ہیں وہ ہمیں بتائیں.
ایک شفیق والد کس طرح بن سکتے ہیں، ان کی زندگی سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے. ایک اچھا بیٹا کیسے بن سکتے ہیں، یہ بھی ہمارے ناظرین کو ضرور ان کی زندگی سے سیکھنے کا موقع ملے گا. تھوڑا سا اگر آپ کا وقت میں اور لے لوں کہ اگر اس کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ جو ہم نے سنا ہے ان کے بارے میں. انہوں نے اپنے ایک انٹرویو کے اندر بتایا کہ ان کا کہنا تھا کہ میں اور میری جو اہلیہ ہیں وہ شادی کے دن سے لے کر جو ہے وہ آخری زندگی کا ایام تک روزانہ ساتھ بیٹھ کر فجر کے بعد قرآن پڑھا کرتے تھے. تو یہ والی جو بانڈنگ ہے قرآن کے ساتھ، اور ازدواجی زندگی کے اندر بھی جو ہے وہ اتنے زیادہ قرآن کے ساتھ اٹیچ تھے، تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی اگر آخر میں آپ ڈال سکیں تو. جی، قرآن اور سنت نا جان کا پیشن تھا. وہ اس کو یاد کرتے تھے، لمبی لمبی صورتیں ان کو زبانی یاد تھی. اپنے شوق سے وہ حافظ قرآن نہیں تھے، لیکن میں نے ان کو بہت سارے حفاظ سے زیادہ قرآن کریم کو بہت زیادہ فلوئنٹلی، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ تلاوت کیا کرتے تھے. اور میری امی ان کے انقلابی جذبوں کی بڑی پاسدارانہ انہوں نے پوری زندگی گزاری کہ میری امی خود ایک انقلابی سے، میرے نانا جان ان کی بیٹی تھی. میرے نانا جان نے میرے والد کی تربیت کی، اور ان کے اس میں جو وہ احرار کے ایک سپاہیوں میں سے ایک سپاہی تھے. اور 1953 میں ان کو بھی ختم نبوت کی اس تحریک میں پھانسی کی سزا ہوئی تھی جب مولانا کو ہوئی تھی. تو وہ میرے نانا جان یعنی تو وہ امی بھی اسی ایک علماء کے خاندان سے ان کی وابستگی تھی، تو ان کا خود ایک قرآن سے شغف تھا. تو وہ دونوں یعنی فجر کے وقت فجر کی نماز جب اذان پڑھ کے مسجد سے آ جاتے تھے تو ہمارے گھر میں ایک بالکل ہی بس فجر کے ساتھ ہی یعنی دن کا آغاز ہو جاتا تھا. اور مجھے یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہم اسکول جانے سے پہلے امی یعنی ان کو بٹھا کے کہ جی یہ باہر کے کام تو ہوتے رہیں گے لیکن ان بچوں کو نا پہلے قرآن کے ساتھ جوڑو تو پھر باہر کے کام کرنے. اور اگر جان کو بھی کوئی بہت بھی ضروری کام ہو تو وہ جو فجر کا قرآن ہے ہمارے گھر میں تو وہ یعنی اغاجان ہمارے فجر کے مدرس تھے. اور وہ لقمان کہتا تھا اغاجان کے جانے کے بعد کہ ہمارے فجر کے مدرس چلے گئے نا. وہ والد تو ہمارے تھے ہی لیکن انہوں نے یہ گھر میں بس ہمارے قرآن کا جو وہ تھا اور وہ ہمیں یہ سنایا بھی کرتے تھے. یہ اقبال کی ربائی کہ زشام ما بروں آور سحر را ز قرآن باز خواہ اہل نظر را نم دانی کے سوز قرأت تو دگرگون کر تقدیر عمر را. تو کہ ہماری امت کی تاریک رات میں سے پھر سے سفید سحر کی نوید دے دو. اور اے عورت کیا تجھے نہیں معلوم کہ یہ تیری تلاوت کا سوز ہی تو تھا جس نے حضرت عمر کی تقدیر بدل دی تھی. تو وہ ہر وقت یہ ہمیں سنایا کرتے تھے. اور میری امی اور اغاجان نے فجر کا جو قرآن ہے وہ ہمارے گھر میں ایک روٹین کی وہ بن گیا ہوا ہے. اور الحمدللہ مجھے ابھی بھی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں اغاجان اور امی کی وجہ سے فجر کی جو تلاوت ہے وہ اگر تھوڑا سا بھی ادھر ادھر وہ تھوڑی روٹین ہٹ جائے نا تو امی فون کر کے پوچھتی ہیں کہ تلاوت کی ہے کہ نہیں کی نا. ایک رکوع کی تلاوت کیا کرو لیکن ضرور قرآن کی تلاوت جو ہے وہ ان کی وجہ سے امی ابو کی وجہ سے ہمارے ایک شعار بنی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قائم اور دائم رکھے. آمین آمین ثم آمین. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اور جیسے آپ آغا جان کہہ رہی ہیں قاضی صاحب کو، جی بہت شکریہ بہت شکریہ نوازش آپ کی. آپ جس طرح آغا جان کہہ رہی ہیں، میرا خیال ہے کہ کراچی کے اندر بسنے والے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگ انہیں آغا جان اور ہم بیٹے کس کے قاضی کے یہ والے نعرے آج بھی ہمیں سننے کو ملتے ہیں جب اپنے صحافتی فرائض سر انجام دینے کے لیے ہم جماعت کی کسی اجتماع میں جاتے ہیں. تو یقیناً آغا صاحب، آپ کو ایک بات ضرور بتا دوں کہ میں ہمارا یعنی آغا جان کہتے تھے میں بھی پشاور میں پیدا ہوئی، لاہور میں رہتی ہوں اور کوئٹہ میں میری سسرال ہے اور کراچی دل میں بستا ہے. تو ہم جان کے نقش قدم پر بس ہم خود ہی منی پاکستان ہیں اور کراچی سے بہت زیادہ دلی محبت ہے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور ایک بار پھر قاضی حسین علیہ رحمہ کے لیے دعائیں بہت ساری. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے راستے کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اقامت دین کی جدوجہد جس طرح وہ کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ہم سے بھی اسی طرح اپنے دین کی خدمت کا کام لے لے. بہت شکریہ آپ کی وقت کا، بہت شکریہ آپ کی بہت گفتگو کا. شکریہ. دعاؤں کی درخواست آپ سے ان کے بھی، آپ لیے سے بھی بھی، اور ہمارے لیے بھی. آپ سے بھی السلام دعائیں علیکم. درخواست. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ناظرین، یہ تھیں ڈاکٹر سمیہ راحیل قاضی صاحبہ، جو قیمتی ترین لمحات اپنے والد کے ساتھ گزرے ہوئے، ان کی زندگی کے بہت سارے قیمتی ترین لمحات ہمارے ساتھ شیئر کر رہی تھیں. آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اور پروگرام میں، کسی اور انداز میں، کسی اور جگہ، کسی اور مقام پر. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.